بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک کے اندر جو ایک مہنگائی کا طوفان گرم ہے اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ تو من حیث المسلمان اس بات پر تو ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان کو تنگ کرنے والی چیز، مسلمان کو رنج اور غم کے اندر ڈالنے والی چیز جو مصیبت ہے، یہ ہمارے اپنی بدعملی اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے یہ تمہاری اپنی بدعملیاں ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ ہم بہت آسانی سے اس کو حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال کر اور دوسری جگہوں کے کھاتے میں ڈال کر الگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا حال کی چیز ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی فرض کفایہ ادا ہو گیا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم تعلیمات کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں تبصروں سے زیادہ عملی زندگی میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر حکمرانوں کی برائی اور مستقل ایک عادت بنا لینا، وتیرہ بنا لینا، یہ حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے آپ کو ان پھیلی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لیے اپنا وقت، اپنے وسائل اور اپنی توانائیاں صرف کر دیں، کیونکہ لوگوں کے اوپر ڈال دینا، حکمرانوں کے اوپر ڈال دینا، دوسروں کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ ہماری مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ مہنگائی کا عذاب، مہنگائی کا طوفان اس وقت ایسا نہیں ملک میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان کی بدعملیاں اور کرتوت عروج پر ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہی پھر مہنگائی کے اور افراتفری کے، قتل و غارت گری کے ہی اترتے ہیں۔ جبھی مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا پھرے کہ لوگ برباد ہو گئے، در حقیقت ان میں سب سے زیادہ برباد خود وہ شخص ہے۔ یعنی جو شخص ہر وقت دوسروں کی برائیوں کا راگ الاپتا رہتا ہو، خود اپنے عیوب کی پرواہ نہ کرے، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کر اپنی برائیاں دور کر لے، تو کم از کم معاشرے کے اندر ایک فرد کی برائی ختم ہو جائے گی۔ اور تجربہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک فرد کی اصلاح کسی دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ معاشرہ تو ویسے ہی در حقیقت افراد کے مجموعے کا نام ہے، جس کے اندر افراد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہر فرد کے اندر اپنی اصلاح کی فکر عام ہو جائے تو آہستہ آہستہ تدریجاً دھیرے دھیرے پورا معاشرہ بھی سنور سکتا ہے۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے اور اس کی برائیوں کا ہر وقت کوستے رہیں، اس سے نہ یہ کہ کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات تو مایوسی پھیلتی ہے، بدعملی کو فروغ ملتا ہے۔ اور مسلمان کے بارے میں تو ہے کہ مسلمان تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس وقت مہنگائی کا نام لے کر کہیں خودکشی کا بازار گرم ہے، کہیں تبصروں اور تنقیدوں کا بازار گرم ہے، کہیں پریشانیاں اور ڈپریشن کا مسائل گرم ہے۔ اس کے اندر اگر ہر شخص اپنے آس پاس فکر کر لے، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر شروع کر دے، کمپنی کا، فیکٹری کا، دفتر کا مالک ہے، وہ اپنے متعلقین ملازمین کی فکر شروع کر دے، کسی بلڈنگ میں رہنے والے ہیں، سوسائٹی، معاشرے میں رہنے والے آس پاس کے لوگوں کی فکر شروع کر دیں کہ کہیں وہ بھوک اور افلاس سے اتنے پریشان تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء، کہ جب تم پانی بناؤ، سالن بناؤ، تو اس میں جب تم سالن بناؤ گوشت وغیرہ کا، اس پہ پانی زیادہ کر دو۔ اور فرمایا وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسایوں کی، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرو۔ اس سے صرف وہ پڑوسی مراد نہیں ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملتی ہے، بلکہ آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، یہ بھی ایک پڑوس کا درجہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بالکل وہ درجہ نہیں جو دیوار سے لگے ہوئے پڑوسی کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کریں، اپنے متعلقین ملازمین کی فکر کریں کہ کہیں اگر کوئی شخص پریشان ہے اور اللہ نے آپ پر وسائل کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آپ پر دنیا کی نعمتوں کا دریچہ کھول کے رکھا ہے، تو آپ اس میں سے تھوڑا حصہ اپنے ان مزدوروں کے لیے، ملازمین کے لیے، متعلقین کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، چوکیدار اور ماتحتوں کے لیے، آپ کے دنیالی ددیالی رشتہ داروں کے اندر جو اس قسم کے خط، غربت کے خط کے نیچے افلاس کی چادر اوڑے خاموش اور زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کی فکر شروع کیجیے۔ ان لوگوں کی فکر کرنے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق خالی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں وزن کیسا ہے، کہ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ تم بہت زیادہ کوئی بہت بڑا خرچہ کرو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی ارشاد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پانی زیادہ کر دو۔ اب پانی زیادہ کرنا یعنی اس سے خود پتہ لگ رہا ہے کہ اس چیز کا تعلق زیادہ پیسہ خرچ یا زیادہ وسائل صرف کرنے سے نہیں ہے، اور زیادہ رسم و رواج سے پڑھنے سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا تعلق سیدھا سیدھا اس بات سے ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا معاملہ اچھا کر دو۔ پانی زیادہ کر دیا، پڑوس کے یہاں پانی پہنچ گیا، جب اس کے یہاں کوئی گوشت کا سالن اچھا پہنچ گیا تو تمہارے لیے ثواب کا دروازہ کھل گیا۔ اب جس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں پانی زیادہ کر دو، سالن بناؤ، تو اس امت کا کوئی فرد کیسے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر سکتا ہے؟ کیسے کسی کے بچے بھوکے سو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بھوک اور تنگ دستی کی وجہ سے اس خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہا ہے تو کبھی ہم نے سوچا بھی کہ وہ ہم میں سے کسی کا ہمسایہ پڑوسی ہے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ حکمران ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، مگر اس سے پہلے تو وہ ذمہ دار ہے جو اس کا پڑوسی ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ایک نظر ان لوگوں پر رکھیے جو فاقوں پر مجبور ہیں، ان کا سہارا کسی بھی صورت میں بن جائیے، چھوٹے سے شروع کر دیجیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان پر اپنے سارے وسائل لگا دیں، اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک روٹی کے لیے پریشان ہیں، ان کی روٹی کا مسئلہ حل کر دیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا 3 وقت کی روٹی میں سے اتنا حصہ مل جائے۔ یعنی ہر وہ شخص جو اپنے اوقات اتنے غلط جگہوں پر صرف کرنے والا ہے، وہ اپنے دن کا کوئی حصہ اس لمحے کے لیے سوچ لے اور اس پر اپنی کوئی توانائی لگا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق مسلمان کی فکر ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو سارے ایک جسم کے مانند ہیں، آنکھ کو درد ہوتا ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمارے قریب، ہمارے متعلقین میں، ہمارے ملازمین میں، ہمارے ماتحتوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں پریشان ہے تو اس کی تھوڑی سی خبر گیری، فکر گیری رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھکاری پیشہ ور حضرات ہیں جو برساتی مینڈک کی طرح ہر وقت نکل جاتے ہیں آپ ان کی مدد کریں، نہیں، ان لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں اور ان کے چہرے سے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ مانگنے والے ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ ان کی فکر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو بہت ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنی تجوریوں کا دروازہ ان کے لیے تھوڑا بہت کھول دیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اس سے صدقے سے ویسے بھی مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس بات کی فکر ہم سب، میں اور آپ، ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ایک اچھی ڈگر پر اور ایک اچھی راہ پر چل پڑے گا۔